السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا 18واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو صلح حدیبیہ کا واقعہ میں نے پورا سنایا تھا، اور اس کے اندر یہ شرطیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں رکھی تھی کہ اس سال تم لوگ عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال عمرہ کرو گے تو اس میں بھی شرط یہ ہوں گی کہ 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کرو گے، احرام کا کپڑا صرف ساتھ میں ہوگا، قربانی کے جانور ساتھ میں ہوں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ چلا جائے، مدینے والے اس کو واپس مکہ بھیج دیں گے، لیکن اگر کوئی آدمی جو مسلمان ہے وہ مدینہ سے مکہ آنا چاہے، مدینہ میں ہے، اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اگر مکہ آنا چاہے اور مکہ میں آ جاوے تو مکے والے اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ شرائط لکھی گئی، اور پھر اس میں یہ شامل کیا گیا کہ عرب کے جو قبیلے ہیں جو مسلمانوں کی طرف سے آنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کی طرف سے آئے، جو مشرکین مکہ کی طرف سے آنا چاہے وہ مشرکین مکہ کی طرف سے آئے۔ تو بنو بکر جو تھا قبیلہ وہ مشرکین مکہ کی طرف سے آ گیا، اور قبیلہ بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کی طرف سے آ گئے۔ ایسے 2 قبیلے 2 طرف سے بٹ گئے۔ 3 شرطیں مشرکین مکہ کی طرف سے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی شرط اپنی طرف سے رکھوائی۔ آخری شرط میری طرف سے یہ ہے کہ بھائی ہمارے تمہارے درمیان میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے تمہارے درمیان میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوں گی۔ مشرکین نے خوشی خوشی قبول کیا۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، یہ اللہ کے نبی کی بہت بڑی حکمت تھی یہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ایک امن و امان کا ماحول اس لیے کریٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ گلوبل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر اسلام کی تبلیغ کی جا سکے اور اسلام کی دعوت دی جا سکے۔ اور آپ جانتے تھے کہ جب تک آپس میں امن کا معاہدہ نہیں ہوگا تو یہ کام کرنا مسلمانوں کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کی 4تھی شرط ہم کو منظور ہے۔ معاہدہ لکھا گیا، اس پہ دستخط ہو گئے، اور میں نے جیسا کہ پچھلے جمعہ کو یہ سب باتیں بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی نے وہیں پہ قربانی کا جانور ذبح کیے اور حلق بنائے گئے۔ واپسی جب ہونے لگی مدینے کی
تو قرآن پاک میں اللہ نے صورت نازل کی انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ تمہارے لیے کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ کیسی ہمارے لیے کھلی ہوئی کامیابی ہے، ہم تو دب کر صلح کر کے واپس جا رہے ہیں۔ مگر میرے محترم دوستو، اس آیت کے اندر جو کامیابی تھی وہ آگے بیان ہوں گی۔ اب اللہ کے نبی پہنچ گئے حدیبیہ سے مدینہ۔ اب میں نے جیسا پچھلے جمعہ کو بھی یہ واقعہ آیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں پوری طرح سے لپٹے ہوئے جب وہ معاہدہ لکھتے وقت میں آئے تو وہ سہیل کے بیٹے تھے، اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو واپس لے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی تک تو معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے۔ اس نے کہا بھلے معاہدے کے اوپر دستخط نہ ہوئے ہو، لیکن معاہدے میں یہ شرط لکھی جا چکی ہے۔ تو صحابہ دیکھتے رہ گئے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیچارے مسلمان ہو کے آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ جانے کے لیے، مگر ان کو اسی حالت میں جب واپس کیا گیا تو ان کے والد نے ان کو مارتے ہوئے لے کر گئے اور صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب یہ حال ہوا کہ مکہ میں کوئی بھی مسلمان ہوتا اور وہ مدینہ آتا تو وہ مدینے میں اب نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ ایگریمنٹ ایسا ہوا تھا اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد مشرکین مکہ نے ان کے پیچھے 2 آدمی بھیجے ان کو لانے کے لیے۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچے، مسجد نبوی میں موجود، اور ابھی ان کو پہنچ کے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مکہ سے جو 2 لوگ آئے تھے ان کو لینے کے لیے وہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا ہم کو سرداران قریش نے بھیجا ہے، جیسے تمہارے ہمارے درمیان میں معاہدہ ہے کہ مکہ سے اگر کوئی مسلمان ہو کے مدینہ میں آئے اس کو واپس بھیجنا پڑے گا، ہم ان کو لے جانے کے لیے آئے۔ حضرت ابو بصیر جو تھے وہ روتے رہے، درخواست کرتے رہے مسلمانوں سے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی دیکھو معاہدہ ہے، ہم کو اس کی پابندی کرنا پڑے گی، ان کو لے کے جاؤ۔ اب حضرت ابو بصیر جو تھے وہ دونوں آدمی ان کو لے جانے لگے۔ وہ دونوں آدمی ان کو لے کر چلے راستے کے بیچ میں ذوالحلیفہ کے مقام پر۔ تو حضرت ابو بصیر نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، مجھے واپس بھیج دیا، اب میرا کام ہے یہ دونوں کو ٹھکانے لگانا اور اپنا انتظام کرنا۔ تو وہ جو 2 آدمی لینے کے لیے آئے تھے، حضرت ابو بصیر نے ان میں سے ایک سے کہا، بولے یار تیری جو تلوار ہے یہ مجھے بہت ہی زیادہ قیمتی، بہت ہی زیادہ بہترین لگ رہی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے رہتے نا، ان کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھائے تو فوراً چڑھ جاتے وہ، تو ایسے رہتے بیچارے بہت سارے۔ تو لوگ کیا کرتے، ایسوں کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا کے اپنے کام بھی کر کے لے لیتے۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ اسی ٹائپ کا تھا، خوشامد پسند آدمی، کہ کسی نے اس کی ذرا سی تعریف کرا تو خوش۔ انہوں نے جیسی بولے کہ تمہاری تلوار ایسی، تو وہ بھول گیا کہ یہ میرے دشمن ہیں۔ اس نے وہ تلوار نکالا اس میں سے، میان میں سے، اور ان کے ہاتھ میں دیا، دیکھو دیکھو اس پہ تجربہ کرو تلوار کیسی ہے۔ تو حالانکہ ان کو پکڑ کے لے کر جا رہے تھے، انہی کے ہاتھ میں تلوار دے دیا، تجربہ کرو اس پہ، تجربہ کرو۔ انہوں نے وہ تلوار لیے ہاتھ میں اور اس کے اوپر ہی تجربہ کر دیے، اس کے گردن کو جو ہے اس کے تن سے جدا کر دیے۔ اب جو دوسرا تھا ساتھ میں وہ بھاگا مدینے کی طرف واپس۔ اب یہ جو ہے ننگی تلوار لے کے بھاگے اس کے پیچھے۔ وہ پہنچا مدینے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس آپ کی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آدمی آیا بھاگتے بھاگتے، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، تمہارے جو صحابی ہے ابو بصیر، انہوں نے میرے ساتھی کی گردن اڑا دی ہے، اب وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔
تو اللہ کے نبی ابھی کچھ بولتے کہ اس سے پہلے حضرت ابو بصیر جو ہے وہ بھی آ گئے، ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار۔ اللہ کے نبی بہت غصہ ہوئے، آپ نے فرمایا مسعر الحرب، یہ جنگ کو بھڑکانے والا ہے، لڑائی کو بھڑکانے والا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے جب یہ سنے تو وہ سمجھ گئے کہ بھائی میرے لیے یہاں سے واپسی میں ہی خیریت ہے، عافیت ہے، اور کوئی آئے گا اللہ کے نبی مجھے روانہ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ بہت ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مسعر الحرب، یہ لڑائی کو بھڑکانے والا ہے۔ اب حضرت ابو بصیر وہاں سے واپس چلے، نہ وہ مکہ گئے نہ مدینہ گئے، وہ سمندر کے کنارے چلے گئے۔ اب وہ جب سمندر کے کنارے گئے تو مکہ کے اندر جو کوئی بھی مسلمان ہوتا تو وہ جانتا تھا کہ اب میں اگر مدینے کو ہجرت کروں گا تو معاہدہ اور ایگریمنٹ کے حساب سے اللہ کے نبی مکے والوں کے حوالے کر دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اپن بھی سمندر کے کنارے چلو۔ تو یہ جتنے لوگ تھے جو مسلمان ہونے والے اور مکہ سے ہجرت کرنے والے، یہ سب سمندر کے کنارے پہ جمع ہونے لگے، ان کی ایک جماعت ہو گئی وہاں پہ۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدے کے وقت جو بیڑیوں کے اندر آئے تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو بصیر نے ایک جماعت تیار کی ہے سمندر کے کنارے، تو وہ بھی مکہ سے بھاگے، ان کے ساتھ میں شامل ہو گئے۔ اب یہ جو جماعت تھی ان کا کوئی ذمہ دار نہیں تھا، نہ مکے والوں کے تابع تھے نہ مدینے والوں کے، اب یہ ان کی اپنی حکومت تھی۔ انہوں نے مشرکین مکہ کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیے۔ مشرکین مکہ کا کوئی بھی قافلہ ملک شام جاتا آتا اس کو روکتے، ان کا سامان لے لیتے۔ اب مشرکین مکہ جو ہے پریشان ہو گئے، انہوں نے اللہ کے نبی کو خط لکھا اور کہا اے اللہ کے نبی، یہ بغیر سر اور پیر کی جو جماعت تیار ہو چکی ہے، ان کو سب کو مدینہ بلا کے معاہدے میں داخل کر لو، انہوں نے ہمارا کھانا پینا مشکل کر دیا ہے، جینا مشکل کر دیا ہے، ہمارا راستہ بند کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر کے نام پہ ایک خط لکھا اور کہا کہ تم لوگ فوراً وہاں سے مدینہ منورہ آ جاؤ۔ جب اللہ کے نبی کا خط وہاں پہ پہنچا تو حضرت ابو بصیر وہ بیمار ہو چکے تھے اور آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اللہ کے نبی کا خط پڑھنے کے بعد انہوں نے سب کو حکم دیا مدینہ جانے کے لیے، اور حضرت ابو جندل جو ہے ان کو اپنا نائب بنا دیا تھا۔ تو صلح حدیبیہ میں جو شرائط لکھی گئی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمان مدینہ جائے ان کو واپس بھیجنا پڑے گا مدینہ چھوڑ کے۔ وہ پھر سمندر کے کنارے جمع ہوئے اور انہوں نے ان کا جینا مشکل کر دیے۔ ان کو سب کو مدینہ بلایا گیا اور پھر وہ بھی معاہدے میں داخل ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاہدے میں داخل کرنے کے بعد، چونکہ آپ جو چاہتے تھے نا پورے ماحول کو امن و امان والا، پیسفل، تاکہ چاروں طرف امن کا ماحول رہے، تو آپ کو دعوت کا کام کھل کے کرنے کا موقع ملے، تو آپ نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ تو حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، افریقہ کا بادشاہ، اور وہ مسلمان ہونے کے بعد جو وہاں پہ مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے حبشہ کی ہجرت، حضور نے ان کو بھی خط لکھا کہ تم سارے کیا سارے واپس مدینہ آ جاؤ، اس لیے کہ اب الحمدللہ مسلمان مدینہ کے اندر پاورفل ہو چکا ہے، طاقتور ہو چکا ہے۔ حبشہ کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے پھر وہ سارے مسلمان، جن میں خاص طور پہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا پورا خاندان اور جتنے لوگوں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی صحابہ کی، وہ پوری جماعت حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ یہ سارے واقعات سن 6 ہجری کے آخر کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے اندر ورزش، فٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے گھوڑ دوڑ کے مقابلے شروع کرائے۔ سن 6 ہجری میں ہی صحابہ کے مقابلے لگائے آپ نے گھوڑ دوڑ کے، تاکہ گھوڑ دوڑ کے جو مقابلے ہوتے ہیں
وہ مقابلہ کرنے کے بعد ان کے اندر بھی ذرا جوش جذبہ پیدا ہو، اونٹوں کا مقابلہ لگائے، اونٹوں کے علاوہ صحابہ کے دوڑنے کا مقابلہ، دوڑو کون سب سے زیادہ دوڑتا ہے، پھر پانی میں تیرنے کا مقابلہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرا چکے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان جو تھے اس زمانے کے، وہ اپنی جگہ پہ مضبوط، طاقتور، اور ان کا جو فٹنس ہوتا تھا وہ اپنی جگہ پر ایک دم چاک چوبند ہوا کرتے تھے۔ ہمارے زمانے کے جیسے نہیں ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو گٹکے کھا کھا کے مسلمانوں نے پورے چھاتی کو جو ہے نا وہ پنجرا بنا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ آج یہ حال ہے مسلمانوں کا، ابھی کیا رننگ میں حصہ لیں گے؟ 2-3 فلور کا گھر ہے، اگر نیچے سے اوپر تک چڑھے تو 15 منٹ سانس پھولتی ہے۔ یہ ایسا مسلمان کیا گھوڑ دوڑ میں شرکت کرے گا؟ زندگی میں کبھی گھوڑے پہ ہی نہیں بیٹھا، یہ معلوم ہی نہیں اس کو گھوڑے کی سواری۔ اور یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی، حضور نے مقابلے لگائے صحابہ کے بیچ میں۔ ایکسرسائز ورزش کیا کرے گا ہمارے زمانے کا مسلمان؟ یہ سنت ہے۔ یہ ہر مسلمان نے اپنے فٹنس کے اوپر دھیان دینا چاہیے، ہر مسلمان نے ایکسرسائز کرنا چاہیے، ہر مسلمان نے روزانہ جو ہے واکنگ کرنا چاہیے۔ یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی خالی ہم کو تسبیح پڑھنا، مسجد کے اندر نماز پڑھنا، اور ہم کو خالی یہی نہیں سکھا کے گئے، یہ بھی سکھا کے گئے۔ یہ بھی کیا کر کے گئے بھائی؟ سکھا کے گئے۔ ایک مسلمان کیسے ہونا چاہیے؟ چاک چوبند، پھرتیلا، اور ضرورت پڑنے کے اوپر اس مسلمان کو اللہ کے راستے میں جو ہے اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے اپنا جان دینے کا بھی۔ تو یہ کب آئے گا؟ جب ایک مسلمان اس طریقے سے اپنے فٹنس کے اوپر، تو یہ کرائے اللہ کے نبی نے صحابہ سے۔ ہمارے آج کے زمانے میں یہ کوئی بیان نہیں کرتا، ہمارے وہاں خالی میٹھا کھانے کی سنتیں بیان ہوتی، بس میٹھا نہیں دکھ رہا بولے یار دعوت میں میٹھا، خالی بریانی پکائے کیا رے، دال چاچ دکھ رہا بولے یہاں پہ، سالن ہی دکھ رہا، میٹھا رے سنت تھا نا میٹھا، میٹھے کا انتظام نہیں ہے کیا؟ ہم کو خالی میٹھا کھانے کی سنتیں یاد ہے، یہ سنت نہیں یاد ہے کہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرنا بھی سنت ہے، تیرنا یہ بھی سنت ہے، بھاگنا یہ بھی سنت ہے، تیر کا مقابلہ یہ بھی سنت ہے، اونٹ کا مقابلہ یہ بھی سنت ہے۔ یہ سب سنتیں ہیں اللہ کے نبی کی۔ تو سن 6 ہجری میں صحابہ اکرام کے فٹنس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے ان میں یہ مقابلے کرائے۔ اس کے بعد سن 7 ہجری جب شروع ہوا تو چونکہ میرے محترم دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی نا، اس میں حضور کو ایک دن بھی ایسا سکون سے سونے کا موقع نہیں ملا، ایک دن بھی۔ ابھی یہ سب مسئلے تھے، یہ صلح حدیبیہ کے، مکے والوں کے، ابھی اس سے آئے بھی نہیں تھے مدینہ کے اندر۔ تو پتہ چلا کہ خیبر کے جو یہودی ہے، بنو قریظہ، بنو قینوقا، بنو نذیر، ان کو جو مار ٹھوک کے ہکالے تھے، یہ سب خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ اب یہ سارے جو خیبر کے اندر یہودی جو آباد تھے، انہوں نے ایک الگ یونائٹڈ فرنٹ بنائے۔ انہوں نے کہا ان کو اپنے ساتھ میں لو، غطفان والوں کو اپنے ساتھ میں لو، فدق والوں کو، ایک بڑی جماعت بناؤ اور کرو مدینے کے اوپر حملہ۔ اب ان کی مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اب وہ سارے یہودی جن کو مدینے سے باہر نکال کے خیبر بھیجا گیا تھا، وہ تیاریاں کر رہے ہیں، وہ تیاریاں کر رہے ہیں مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی۔ اور خیبر جو تھا میرے محترم دوستو، وہاں پر یہودیوں کے 8 قلعے تھے۔ کتنے قلعے تھے؟ 8 قلعے تھے، ایسے 2 کر کے، ایک جگہ پہ 2، پھر 2، پھر 2، پھر 2، اس طریقے سے 8 قلعے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 قلعوں کا محاصرہ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کر دی۔ دوسرے 2 قلعوں کا محاصرہ کیا، کئی دنوں تک محاصرہ چلا، تو وہ خیبر کا جو قلعہ تھا فتح ہونے کے لیے تیار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل
میں ایسے نوجوان کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کے قلعے کو فتح فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام رات میں دعائیں کرنے لگے، کون ہے وہ خوش نصیب جس کو خیبر کا جھنڈا ملنے والا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، وہ سب سے پیچھے جا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے دن صبح سب صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا علی کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں سب سے پیچھے ہوں، میری آنکھوں میں سے پانی بہہ رہا ہے، جس کو ہم لوگ آنکھ آنا کہتے ہیں نا، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، پانی بہتا ہے آنکھوں میں سے، تکلیف ہوتی ہے آنکھوں میں۔ فرمایا اے اللہ کے نبی میری آنکھوں میں سے پانی بہہ رہا ہے، میری آنکھوں میں تکلیف ہو چکی ہے۔ آپ نے حضرت علی کو قریب بلایا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو ان کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی، ان کے حوالے جھنڈا کیا۔ اب حضرت علی آگے بڑھے۔ میرے محترم دوستو، وہ خیبر کا جو دروازہ ہے نا، وہ دروازہ تھا 7 ٹن کا۔ کتنے ٹن کا؟ 7 ٹن۔ 7 ٹن کا جو ہے وہ دروازہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھے کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ نے وہ دروازے کو اٹھائے اور اس کو اکھاڑے اس کی جگہ پہ سے، اور اٹھا کے اس کو اتنے دور پھینک دیے۔ آج 1450 سال ہو چکے ہیں، وہ دروازہ وہیں پڑا ہوا ہے۔ کبھی جائیں گے نا حج عمرے کے لیے، مدینہ گئے تو خیبر بھی جانا، وہ دروازہ ابھی بھی وہیں پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے، اور کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ وہ حضرت علی تھے، وہ جنہوں نے کس کا دروازہ اکھاڑ کے پھینکے بھائی؟ خیبر کا دروازہ۔ تو یہ وہ زمانے کے مسلمان تھے، ایسا جوش تھا، ایسا جذبہ تھا۔ اور یہ ہمارے زمانے کا گٹکے کھانے والا، تمباکو کھانے والا مسلمان ہے، 25 کلو کی چاول کی تھیلی اٹھایا تو کمبر میں 8 دن تک درد ہوتا ہے اس کے۔ ہاں، یہ ہمارے زمانے کا مسلمان ہے یہ۔ اور وہ حضرت علی تھے، کتنے ٹن کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیے؟ 60 ٹن کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے فٹنس کا ویسا خیال رکھتے تھے۔ اور ہمارے زمانے میں گٹکے کھائیں گے، تمباکو کھائیں گے تو حالت ایسی ہونے والی ہے نا، ہونے والی ہے اس سے حالت ایسی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک زمانے میں مسلمان جو ہے پھٹانے کے جیسے بادام کھاتے تھے، کر 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 اپنا چابے، کشمش کھاتے تھے، پستہ کھاتے تھے۔ آج کل تو پستہ دیکھنے کو بھی نہیں مل رہا، پیسے دیکھ کے دیکھنا پڑ رہا، بابا یہ پستہ ہے بول کے۔ وہ زمانے میں صحابہ ایسے تھے، کس پہ خرچہ کرتے تھے بھائی؟ فٹنس کے اوپر۔ اور آج کا مسلمان خرچہ کر رہا ہے کائے کے اوپر؟ تمباکو کے اوپر، گٹکے کے اوپر، سگریٹ کے اوپر۔ اللہ معاف کرے، مجھے نہیں معلوم تھا یہ سگریٹ اتنا مہنگا آتا بول کے۔ میرے ساتھ میں میرے غیر مسلم دوست تھے 3، چائے پینے کو گئے ہم۔ میں نے کہا بھائی 4 چائے دینا، اور میں نے ان لوگوں سے کہا اور کچھ لینے کا ہوں گا تم کو تو لے لو۔ وہ تینوں نے ایک ایک سگریٹ بھی لیے۔ اب انہوں نے جو ہے سگریٹ لینے کے بعد میں میں نے اس کو 20 روپے دیا اور 6 روپے اوپر دیا۔ میں نے کہا یہ 20 روپے ہماری 4 چائے کے ہوئے اور 6 روپے یہ 3 سگریٹ کے ہوئے۔ اس نے بولے بھائی صاحب 60 روپے ہوتے، بولے 3 سگریٹ کے۔ میں نے کہا بھائی میرے کو 60 روپے میں پوری پان ٹپری نہیں خریدنے کا ہے، 60 روپے۔ ارے ہمارے زمانے میں 1.5 روپے میں ڈبی آتی تھی، 15 پیسے میں سگریٹ۔ وہ تمہارا زمانہ آزادی کے پہلے کا ہوں گا بولے، وہ زمانہ گیا ابھی۔ 20 روپے کا ایک سگریٹ ہے، 60 روپے کے 3 ہیں۔ میں نے کہا وہ 6 روپے دے ادھر، یہ خالی چائے کے 20 روپے لے، تمہارے پیسے تم دو۔ میں بولا بابا سگریٹ کے میرے پاس اتنی حرام کی کمائی نہ 20 روپے کا ایک سگریٹ۔ اللہ معاف کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مجھے پتہ چلا کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں
ایک ایک دن میں پوری پوری ایک ایک ڈبی پھونک ڈالتے، مطلب 200 روپیے. ارے اتنے میں تو 1.5 کلو بڑے کا گوشت آتا. 200 روپیے میں 1.5 کلو گوشت آ رہا اور وہ 200 روپیے خالی پھونکنے میں پھونک دے رہا. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستوں. بکرے کا گوشت لینے کو گئے تو آدھا کلو گوشت آئیں گا، بچے صبح سے شام تک کھائیں گے، باپ کو دعا دیں گے. نہیں، باپ کو پوزیشن بتانے کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آج جو ہے میرے محترم دوستو یہ ہمارا حال ہے، اور وہ حضرت علی تھے، آنکھوں میں درد ہے، اس کے باوجود کیا اٹھا کے پھینک دیے انہوں نے؟ خیبر کا دروازہ. علامہ اقبال نے کہا کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، اور کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. وہ 2 قلعے بھی فتح ہو گئے، اب 2 قلعے باقی رہ گئے. جو 2 قلعے باقی رہے وہ دونوں قلعوں کے سرداروں نے کہا، بولے بھائی دیکھو ہم تم کو آدھا آدھا مال دیں گے، مطلب جو بھی ہم کو پیداوار ہوں گی وہ آدھی پیداوار ہم تم کو دیں گے. اللہ کے نبی نے منظور کیا، کہا ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری زمینیں تمہارے قبضے میں رکھو. کیونکہ مقابلہ ان سے کیا گیا جنہوں نے مسلمانوں سے کیا کیے بھائی؟ مقابلہ کیے. جنہوں نے مسلمانوں کے آگے معاہدہ کیے ان سے مسلمانوں نے مقابلہ نہیں کیے. تو یہ جو 2 قلعے تھے ان سے جب معاہدہ ہوا تو یہ حضرت عمر کے زمانے تک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا اس زمانے تک یہ لوگ مسلمانوں کو آدھی کمائی، مطلب آدھی جو پیداوار ہے وہ دیتے رہے. اب اس کے بعد میں اطراف کے اور جو قبیلے تھے، قبیلے بنو غطفان، اللہ کے نبی وہاں پہنچے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی آدھی پیداوار دیں گے، ان کو بھی معاف کر دیا گیا. قبیلہ فدق انہوں نے کہا ہم لوگ بھی آدھی پیداوار دیں گے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی چھوڑ دیا. مطلب یہ تھا کہ یہ جو 10 سال کا آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال تک تمہارے اور ہمارے درمیان میں جنگ نہیں ہوں گی، وہ صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی مینٹلی، ذہنی طور پہ سکون چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے بھائی؟ تاکہ مشرکین مکہ کی طرف سے ایک ڈر ختم ہو جاوے کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں. اب اللہ کے نبی کو پورا سکون ہو گیا نا چاروں طرف سے، معاہدے میں بات آ گئی. 10 سال تک آپ بے فکر ہو گئے کہ اب مشرکین کے طرف سے حملے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب اللہ کے نبی نے اس کا پھر دوسرا فائدہ کیسے اٹھایا؟ اب خیبر پورا فتح ہو گیا، یعنی اب ایک ایسا زمانہ آیا کہ مسلمانوں کی تعداد جو بدر کے وقت میں 313 تھی، آج مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہو چکی تھی. پورے عرب میں مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا، ہر قبیلہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع سے فائدہ، کیونکہ آپ تو گلوبل نبی تھے، انٹرنیشنل نبی، پورے عالموں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، خالی عربوں کے لیے تو آئے نہیں تھے. قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، آپ کو تو پورے دنیا کی فکر کرنی تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے دوسرے بادشاہوں کو خط لکھنا شروع کیے. یمن کے بادشاہ کو خط لکھا، اس نے قبول کیا، مسلمان بھی ہو گیا وہ. اور وہ یمن کا علاقہ اللہ کے نبی کے زندگی میں ہی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. وہ آگے آئیں گا. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل کو جو ہے یمن کا گورنر بنا کے اپنی زندگی میں بھیج دیا. یمن کے بازو میں عمان ہے، وہاں کے بادشاہ کو خط لکھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا. پھر عرب کے ایک طرف میں بحرین ہے، وہاں کے بادشاہ کو خط لکھے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. مصر کے بادشاہ کو خط لکھے، وہ بھی مسلمان ہو گیا. روم کہاں پر ہے؟ یورپ کے اندر، اٹلی میں ہے روم. اب اللہ کے نبی تو خالی ایشیا کے لیے تو آئے نہیں تھے، آپ تو انٹرنیشنل نبی تھے، تو روم کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا. اب روم کے بادشاہ کے پاس حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں سب سے خوبصورت صحابی اگر کوئی تھے تو وہ کون تھے بھائی؟ حضرت دہیہ کلبی، جو بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے. اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کبھی انسان کی شکل میں آنا ہوتا تھا
تو علماء نے لکھا ہے وہ کس کی شکل میں آتے تھے؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اتنے خوبصورت صحابی تھے. اللہ کے نبی نے ان کو خط دے کے بھیجا روم کے بادشاہ کے پاس. اب روم کے بادشاہ کے پاس حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. اب وہ روم کا بادشاہ عیسائی، بڑے بڑے پادری اس کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے. اس نے اپنے پادریوں سے رائے مشورہ لیا. بولے بھائی یہ خط آیا ہوا ہے، اللہ کے کوئی نبی آئے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے. تو اس وقت میں وہ بادشاہ ملک شام آیا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ ملک شام وغیرہ جو ہے نا، یہ سب پورا عیسائیوں کا علاقہ تھا یہ. تو اس نے کہا کہ تحقیق کے لیے شہر میں معلوم کرو اس سرزمین سے، عرب سے ہمارے یہاں پہ کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ اب ملک شام میں دونڈی کی گئی، معلوم کیا گیا. جیسے پہلے گاؤں کھیڑوں میں دونڈی ہوتی تھی اور اعلان کیا جاتا تھا، اس طریقے سے اعلان کیا گیا. تو پتہ چلا کہ ابو سفیان جو اللہ کے نبی کا سب سے کٹر دشمن، جس کے ساتھ میں اللہ کے نبی کی ساری لڑائیاں ہوئی، وہی خود وہاں پہ آیا ہوا ہے تجارت کے سامان کے لیے. اس کو لے جایا گیا بادشاہ کے دربار کے اندر. اب ابو سفیان جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا بولے یہ محمد ابن عبداللہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ. ہاں بولے یہ ہمارے خاندان سے ہی ہے. کیسا آدمی ہے؟ بولے نبی بننے سے پہلے ہم ان کو صادق اور امین کہتے تھے، پھر بولے جب یہ نبی بن گئے تو ہم نے ان کی نبوت کا اقرار نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ بولے ہم جو ہے ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. اچھا تمہارے اور ان کے درمیان میں کبھی کوئی لین دین معاہدہ وغیرہ ہوا؟ بولے ہاں ہمارا اور ان کا ابھی ایک معاہدہ چل رہا ہے، اب پتہ نہیں ہے یہ آگے کس طریقے کا ہمارے ساتھ میں معاملہ کرے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ابو سفیان جو تھا نا، ابو سفیان وہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن، لیکن اس کے باوجود علماء نے اس کی تعریف کی یہاں پر. وہ اگر چاہتا تو روم کے بادشاہ کے سامنے اللہ کے نبی کی برائیاں بیان کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے عربوں کی خصوصیات بیان کی. وہ ابو سفیان باوجود مسلمان نہیں ہونے کے اس نے بادشاہ کے سامنے وہی باتیں بتائی جو اللہ کے نبی کے زندگی سے تعلق رکھتی تھی. کوئی بھی غلط سلط بات اس نے نہیں کی. اس کے بعد بادشاہ نے یہ ارادہ کیا جو قیصر روم تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن اس نے جب یہ ارادہ کیا اور اپنے پادریوں سے تذکرہ کیا تو پادری لوگ جو ہے وہ یہ کہنے لگے کہ ہم کو یہ معلوم کرنا ضروری ہے اس آدمی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. تو بادشاہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو یہ سارے لوگ مل کے بغاوت کر لیں گے. مگر اس نے اللہ کے نبی کے خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا. میرے محترم دوستو، آج 1450 سال ہو چکے ہیں وہ اللہ کے نبی نے جو روم کے بادشاہ کو خط لکھے تھے آج بھی ترکی کے میوزیم کے اندر جو ہے فریم کے اندر رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی کے دستخط، یعنی جو آپ کا جو اسٹیمپ تھا اس زمانے کا، جو مہر تھی، اس مہر کے ساتھ میں. اب اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ کے ہاتھوں سے، عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھوں سے ایران کے بادشاہ کو خط بھیجا. تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ ارے میں خود خدا ہوں. بولے نعوذ باللہ من ذالک، جب میں نے کسی کو نبی ہی نہیں بنا کر بھیجا یہ کون نبی پیدا ہو گیا؟ نعوذ باللہ. اس نے اللہ کے نبی کے خط کو پھاڑ دیا، چاک کر کے پھینک دیا. اور وہ جو صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، بس سلوکی ان کے ساتھ میں کی. وہ آئے مدینہ منورہ کو واپس. انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی، جو کسرا ہے ایران کا بادشاہ اس نے آپ کے خط کو چاک کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میرے خط کو آنکھوں سے لگایا، جیسے روم کا بادشاہ تھا، بحرین کا بادشاہ تھا، یمن کا بادشاہ تھا، عمان کا بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا، آپ نے فرمایا
جنہوں نے میرے خط کی قدر کی اللہ ان کے ملکوں کی بھی قدر کرے گا، اور جس نے میرے خط کو پھاڑا اللہ اس کی سلطنت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ محترم دوستو، معمولی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں، دیکھو کتنی غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے دعا دی تھی، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، آج بھی یمن اتنا ہی یمن ہے جتنا اللہ کے نبی کے زمانے میں، آج بھی وہ ملک زندہ ہے۔ عمان، حالانکہ دونوں آزو بازو میں ہی ہیں، وہ بھی اس زمانے میں جتنا تھا آج بھی اتنا ہی ملک ہے۔ اچھا چلو عمان اور یمن کی بات دے دو چھوڑ کے، بحرین جو ہے نا، بحرین کا کوئی بہت بڑا رقبہ نہیں ہے، ہمارا پونا شہر بحرین سے زیادہ بڑا ہوگا، ہمارے سے کم آبادی ہے وہاں کی، چھوٹے چھوٹے 2-3 جزیرے ہیں سمندر کے اندر، وہ بھی بالکل سعودی کو لگ کر ہے، بالکل اس کو چٹک کے۔ اب اگر سعودی حکومت چاہتی تو ان پہ قبضہ کر کے ان کو کب کا اپنے حصے میں شامل کر سکتی تھی، مگر میرے محترم بزرگوں دوستو، حیرت کی بات ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو زمین کے ٹکڑے، اس زمانے میں بھی بحرین ایک الگ ملک تھا 1450 سال پہلے، تو آج بھی کیسا ملک ہے؟ الگ ملک ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر دیکھو۔ اچھا چلو حبشہ کو جاتے ہیں، افریقہ میں، وہ تو پورا کالوں کا ملک ہے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی تھی، آج بھی اس کا ملک سلامت ہے۔ حالانکہ افریقہ کے اندر جو ہے کئی ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ ایتھوپیا، آج اس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے، اس زمانے میں حبشہ تھا، آج بھی کیا ہے بھائی؟ وہ حبشہ۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی دعا کا اثر۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے، جو معاہدے کے تحت میں عمرہ کرنے کا تھا اس کا واقعہ بیان ہوگا، پھر اس کے بعد میں فتح مکہ کا جو واقعہ ہے وہ ہر مسلمان نے سننا چاہیے، اس کے بھی سارے تفاصیل آئیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لیں۔